अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल इन्हिसार करता है उस मुल्क के बच्चों पर, क्योंकि ये बच्चे ही होते हैं जिन्होंने बाद में किसी भी मुल्क की तकदीर संवारना होती है, मुल्क की बागडोर संभालना होती है। लेकिन ये आम मुशाहदे की बात है कि मुख्तलिफ इलाकों में, ना सिर्फ के लाहौर में, पंजाब में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मजदूरी में, मुशक्कत में इजाफा हुआ है, जिसको जबरी मुशक्कत कहा जाता है और चाइल्ड लेबर का भी नाम दिया जाता है। चाइल्ड लेबर के दौरान ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनकी ये उम्र होती है कि वो खेलें कूदें और ज़ेवर तालीम से आरास्ता और उनकी शख्सियत जो है वो उसमें बेहतर तरीके से निखार आ सके और इसके साथ साथ वो ज़िंदगी की तमाम तर जो नेमतें हैं उनसे बेहतर तरीके से मुस्तफीद हो सकें। लेकिन किसी भी वजह से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये मजदूरी करने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते, इसके बावजूद इनको ये चाइल्ड लेबर का हिस्सा बनना पड़ता है। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम चाइल्ड लेबर पर बात करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वजूहात क्या हैं, इसके आदाद शुमार क्या हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे मजबूर होते हैं चाइल्ड लेबर करने पर, उनका इस सिलसिले में क्या कहना है, उनके जो वालिदैन हैं उनका क्या कहना है, इसके साथ साथ वो तमाम तर जगह जहां पर वो काम करते हैं उनके जो आजर हैं उनका इस सिलसिले में क्या किरदार है और उनका क्या मौक़िफ़ है। हम कानूनी राय भी लेंगे और इसके साथ साथ हुकूमती महकमे की जानिब से जो तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिन्होंने कल को हमारे मुल्क का मुस्तकबिल संवारना है, ये मजबूर हो जाते हैं कि ज़ेवर तालीम से आरास्ता ना हो बल्कि मेहनत मुशक्कत करें। एक ऐसा ही छोटा सा बच्चा मौजूद है, हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़हीर। ये चाय उधर रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। कहाँ के रहने वाले हो? पतोकी में। कितने बहन भाई हो आप? माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं। तो लाहौर में किसके पास रहते हैं? और के लाहौर अपने चाची के पास रहता हूँ। तो ये किसी चाय वाली दुकान पे काम करते हो आप? क्यों काम करते हो चाय वाली दुकान पे? और घर कोई पैसे को थोड़ती, इसीलिए काम करने आऊँ। कितनी तनख्वाह लेते हो आप? 8000। 8000 रुपये लेते हो। और सुबह कितने बजे आते हो आप? सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक, बस रात 10 बजे तक। पढ़ने को दिल नहीं करता? पढ़ने को जाता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं लगता, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई कर लेता हूँ। ऑनलाइन पढ़ते हो आप? वाह वाह वाह, कैसे पढ़ते हो ऑनलाइन? ऑनलाइन इनसे, चाचू से अपने से फ़ोन लेता हूँ, फिर उसके टीचर के साथ बात करता हूँ, उनसे हालचाल पूछकर फिर किताबें खोलकर फिर उनसे पढ़ता हूँ। क्या पढ़ा है? कौन सी क्लास की पढ़ रहे हो किताबें? 5 क्लास। वाह, 5 क्लास आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और इसके साथ साथ आप ये मुलाजमत भी करते हो। तो ये जो तनख्वाह मिलती है उसका क्या करते हो? वो घर भेज देता हूँ जी, बस इतना ही है कि घर भेज देता हूँ। वो घर सामान ले आते हैं, खर्चा खुर्चा घर का कर लेते हैं, बहन भाइयों को दे देते हैं कुछ पैसे। आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल। नाज़रीन, ये हमारे साथ 13 साल का एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जिसका नाम है ज़हीर। और ये 13 साल का वो बच्चा है जो कि शायद बहुत से लोगों के लिए अज़म, हौसले का एक निशान बन जाए। नाज़रीन, ये जो बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाई जाती है, ये जो चाइल्ड लेबर है, इसकी बहुत सी इकसाम है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि हमें मजदूरी करते हुए नज़र आते हैं और उनका इस्तेहसाल भी नज़र आता है, लेकिन इसका एक और तबका भी है जो कि बहुत कम नुमाया होता है और इस सिलसिले में बहुत कम नज़र आता है। उनके साथ जो ज़्यादती होती है, उनके जो हकूक़ को पामाल किया जाता है, उनका जो इस्तेहसाल किया जाता है, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कभी कभी कोई एक बड़ा वाक़या, जो बड़ा खौफनाक वाक़या होता है, एक सानिया होता है, वो सामने आ जाए तो आम लोगों को उसके बारे में जो है आगाही होती है। वगरना ऐसे इसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं जिनका पूरी उम्र इस्तेहसाल रहता है। ये हैं घरेलू मुलाजमीन, डोमेस्टिक वर्कर्स,
یہ ڈومیسٹک ورکرز کے بھی اپنے کچھ حقوق ہیں, یہ بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنا اس ملک میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر بیٹھے ہوئے مختلف افسران کا جو تمام تر حقوق ہیں. ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ ان کو وہ تمام تر حقوق فراہم کرتا ہے جو کسی بھی شہری کو فراہم کرتا ہے. یہ ڈومیسٹک ورکرز کیا ہیں, ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے بارے میں قانون سازی کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز زکا ایڈوکیٹ. ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے یہ انہوں نے لیٹیگیشن بھی کی اور اس سلسلے میں ججمنٹس بھی جو ہیں, رپورٹڈ ججمنٹس ان کی درخواستوں پر جو ہے وہ جاری ہوئی. ان سے بات کرتے ہیں. شراز زکا صاحب, آپ یہ بتا دیجیے گا, یہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں یہ کون ہوتے ہیں, کیا ان کے حقوق ہیں, کیا ان کے حقوق کو استحصال کیا جاتا ہے, کیا کوئی قانون سازی بھی موجود ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2019 سے پہلے, پنجاب کی بلکہ تاریخ میں 2019 سے پہلے کوئی قانون موجود نہیں تھا ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے. اب 2019 میں پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ پاس ہوا, جس کی وجہ سے 15 سال سے کم عمر کا جو شخص تھا اس کو گھریلو ملازم نہیں رکھا جا سکتا. اگر گھریلو ملازم نہیں آپ رکھ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے, وہ لڑکا یا لڑکی, وہ تعلیم حاصل کریں گے, اور چونکہ آرٹیکل 25 بھی یہی کہتا ہے کہ 16 سال تک کا جو بچہ ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب میں خصوصی طور پر کروڑوں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو گھریلو ملازمین بن چکے ہیں, جن کے ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرا سکیں. یا آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ غریب آدمی جو ہے اس نے 6-6 7-7 بچے پیدا کیے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو تعلیم سے روشناس کرانے کی بجائے ان کو ایز اے گھریلو ملازم جو ہے وہ ڈپلوائے کرا دیتے ہیں تاکہ سورس آف ارننگ کے طور پر بچوں کو یوز کیا جا سکے. اس قانون کے بننے کے بعد ہوا یہ ہے کہ پنجاب میں ایک قانون آیا ہے جس کو افیکٹولی انفورس عدالتیں کروا رہی ہیں. اگر ایگزیکٹو انفورس نہیں کروا رہا, پنجاب حکومت اس قانون کو بے شک عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوئی ہے. نہ ڈسپیوٹ ریزولوشنز کمیٹی بنی ہے, نہ پنجاب چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو جو ہے اپنی جو اسٹیچوٹری آبلیگیشن ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کی کوئی سیٹسفیکٹری پرفارمنس نہیں ہے اس قانون کو عمل درآمد کرانے میں. لیکن اس قانون کے آنے سے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے کوئی کیس آ جائے, ہیبیس پٹیشن آ جائے, اس کی بازیابی کے حوالے سے کیس آ جائے, تو پھر کورٹ جو ہے اس قانون کو انفورس کراتی ہے. قانون کی جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس سے فورسڈ لیبر جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے, بلکہ اس قانون سے فورسڈ ریلیجیس کنورژن بھی کنٹرول ہو رہی ہے. اس وقت آپ کے پاس کوئی فورسڈ ریلیجیس کنورژن کے حوالے سے کوئی ایکسپلسٹ قانون کوئی نہیں ہے, لیکن اس قانون کی وجہ سے انڈائریکٹ بینیفٹ یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف آپ جبری مشقت کو کنٹرول کر رہے ہیں, بلکہ آپ جو جبری جو مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے, جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بڑا حساس قسم کی آپ نے بات کر دی. کسی بھی انسان کا اسلام قبول کرنا, تو اس کو آپ جبری طور پر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں, اور اس کو ثابت کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جبری طور پر کیا؟ کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ کوئی جبری طور پر کسی کو مسلمان کیا ہی نہیں گیا. مسلمان وہی ہوا جس نے اپنے دل سے, اپنی روح سے اسلام کو پہچانا اور اسلام قبول کر لیا. تو یہ جبری مذہب کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ یہ ایک بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اب اس قانون میں اور اس سے پہلے جو ہے جبری قانون کے حوالے سے متعدد لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس آئیں کہ 15 سال سے پہلے جو ہے کوئی بچہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. 15 سال سے پہلے بلوغت تک 15 سال تک ایک بچے کا وہی مذہب ہوگا جو اس کے باپ کا ہوگا. اس میں اندازہ لگائیں کہ 15 سال تک نہ جبری مشقت لی جا سکتی ہے ایز اے ڈومیسٹک ورکر. جب ڈومیسٹک ورکر کے طور پر آپ 15 سال, جج صاحب نے کہا جب آپ 15 سال تک آپ جبری مشقت نہیں لے سکتے, ایک ڈومیسٹک ورکر کو ایک چائلڈ کو ایز اے ڈومیسٹک ورکر نہیں رکھ سکتے, تو جو اس کی جب ایک امپلائر کی صحبت میں رہ کے وہ کس طرح اپنا مذہب کنورٹ کر سکتے. اب یہ بتا دیجیے گا, یہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ آئی اور اس سلسلے میں یہ ڈومیسٹک کیا حکومت جو ہے اس ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی تھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکی ہے؟ کیا واقعی وہ جو جبری طور پر وہ بچوں کو گھروں میں بند کر لیا جاتا تھا, بلکہ ایسے بھی واقعہ سنیں گے کہ بہت سے والدین ایسے تھے جو کہ 2-4-5 لاکھ روپے, کئی بار یہ چند ہزاروں میں یہ رقم ہوتی تھی, وہ لیتے تھے, اور وہ تمام تر رقم لینے کے بعد جو ہے اپنے بچے کو کسی ایک گھر میں ملازم رکھواتے تھے. کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں, اس حوالے سے میں سب سے پہلے ایک کریڈٹ دوں گا جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس جواد حسن صاحب کو. بالکل, سب سے پہلے یہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہاں پر یہ معاملہ جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. تمام تر حکومتی محکموں سے اس سلسلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ پیراویز بھی مانگے تھے. 150 سال سے کوئی ڈومیسٹک ورکر کا کیسز آئے ہوں گے, لیکن جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جواد حسن صاحب نے ہی قانون سازی کے لیے کیوں کہا. اب بات یہ ہے کہ پنجاب ایک حکومت کا عوام کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے
کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے نفاذ کے لیے کام کرے گی اور لوگ جو ہیں حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پاسداری کریں گے. اب جب وہ قوانین بن جاتے ہیں تو حکومت کا کام ہے ان قوانین کا نفاذ کرے. نہ آج تک پورے پنجاب میں ڈسپیوٹ ریزولوشنز کمیٹی بنی ہے, نہ پنجاب چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کی کیپیسٹی, انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو انہینس کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کر دریافت تو کریں کہ وہ وہاں پہ کیا وہاں پہ کوئی چائلڈ ڈومیسٹک ورکر کام تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. لیکن کیوں ان اداروں کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں ہے؟ کیوں یہ ایک حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی؟ کیونکہ ان کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو فنڈ آتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کو ملتا ہے, اس کا کیوں آڈٹ نہیں ہوتا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اس کا اگر آڈٹ ہو تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئے کہ نہ آئے کہ کہاں پہ باضابطگیاں ہو رہی ہیں اس فنڈ کے واسطے, کہاں پہ ریگولیرٹیز ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے شراز زکا ایڈوکیٹ. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈومیسٹک ورکرز کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہوئی جس کے بعد قانون بھی پاس کیا گیا, لیکن بدقسمتی سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قانون پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو جو ہے اس کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی, کیونکہ اس قانون کے تحت اس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ تمام تر چیکنگ کرے گا, وہ دیکھے گا کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں جبری طور پر چھوٹے بچوں کو ملازمت کے لیے رکھا ہوا ہے, اور ایسے تمام تر بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جانے تھے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے اقدامات حکومت کی جانب سے نہیں کیے گئے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی معصومیت کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور وہ مزدوری کرتے ہیں؟ ایک ایسا ہی چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں, اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام تر وجوہات کی. کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 11 سال. 11 سال. کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ 2. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو اس چائے کے ہوٹل پہ؟ 2 ہفتے ہو گئے, 2-3. تو کتنی تنخواہ لیتے ہو یہاں؟ ہاں 300 دیہڑی لیتا ہوں. 300 دیہڑی, تقریباً 10,000 روپے, 9-10 ہزار روپے آپ ماہانہ کماتے ہو. تو پڑھتے کیوں نہیں ہو آپ سلمان؟ ہاں پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ بس پہلے پڑھتا پھر چھوڑ دیتا. چھوڑا کیوں تھا آپ نے؟ بس کام پہ لگ گیا. پھر کام پہ لگے تھے. تو اب بھی اگر آپ یہاں پر کام کر رہے ہو, پڑھ تو آپ پھر بھی سکتے ہو جب یہاں سے چھٹی کر کے جاؤ تو. ٹھیک ہو. تو پڑھو گے اب تم؟ پڑھوں گا. دل کرتا ہے پڑھنے کو؟ کون سی کلاس سے پڑھنا چھوڑا تھا؟ ہاں پہلی کلاس سے پڑھنا چھوڑ دیا تھا. اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ پڑھنے کا تو پڑھو گے آپ؟ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ موجود تھا سلمان, جس کا یہ کہنا تھا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور یہاں پر وہ ایک چائے کے ہوٹل پر کام کر رہا ہے. 300 روپے دہاڑی لیتا ہے وہ, تقریباً 8-9-10 ہزار روپے ماہانہ اس کی آمدن بنتی ہے, جو کہ وہ تمام کی تمام اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہے. اس سلسلے میں ہماری کچھ اور بچوں سے بھی بات ہوئی, کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہوئی جن کا یہ کہنا تھا کہ غربت کی وجہ سے اپنے گھر کا جو نظام ہے وہ چلا نہیں سکتے, اور اس سلسلے میں جو ہے ان کے جو بچے ہیں ان کو مزدوری کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ کما کر لائیں جو کہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا بھی کسی بھی آسائش پر اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مہارت یافتہ طبقے کی اولاد کا. اس حوالے سے حکومت کی جانب سے بڑے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے ان کی جو معصومیت ہے وہ برباد نہ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کا بھی شاید وہی حق ہے جو کسی بھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک میں مہارت یافتہ طبقے کے بچوں کا ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے, ان کو صحت کی بنیادی سہولیات دی جائیں اور ان کا استحصال نہ کیا جائے. چائلڈ لیبر میں کمی تو نہیں ہوتی, چائلڈ لیبر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ سامنے آتا ہے.
ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانون دان نوشین عنبر بخاری. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قانون کیا ہے اور اس پر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے. نوشین عنبر بخاری صاحب, آپ یہ بتا دیجئے گا یہ چائلڈ لیبر کیا ہے, وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کون سا کام ہے جو کہ چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے, اور اس حوالے سے آپ اس کی وجوہات بتائیے, اور یہ بتائیے اس بارے میں کیا کوئی قانون موجود ہے, اگر موجود ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ چائلڈ لیبر ہمارا ایک سوشل پرابلم ہے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ روز بروز آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارے ملک کے اپنے ہی مسائل ہیں. ہمارا ملک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتا ہے, جس میں ایشیا, افریقہ, پاکستان, انڈیا, یہ مختلف کنٹریز ہیں جو اس میں آتے ہیں. اور چائلڈ لیبر ایک سوشل پرابلم ہے جو آل اوور دا ورلڈ انہی کنٹریز میں زیادہ ہے. اس میں یہ ہے پاکستان چائلڈ لیبر میں تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے دنیا میں. اس سے پہلے افریقہ ہے, اس سے پہلے بنگلہ دیش ہے, لائک دیٹ انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے. چائلڈ لیبر کی ریزنز کیا ہیں؟ کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے, بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا سوشل پرابلم, سوشل ایشو, یا یہ ہماری ایک ایبیوز کے طور پہ کیوں یوز ہوا, کیوں یہ آیا ہماری زندگیوں میں. یا یہ بچے جو ہیں 4 سے لے کے 15 سال کی عمر تک کے بچے, ان سے جو کام کروایا جائے گا وہ چائلڈ لیبر میں آئے گا. ان میں ورک شاپس ہیں, فیکٹریز ہیں, لائک دیٹ آٹو ورک شاپس ہیں. گھروں میں بچے کام کرتے ہیں, فیکٹریز میں کرتے ہیں, اس کے علاوہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. مین جو ریزن ہے, سب سے بڑی اس کی ریزن ہے, وہ ہے غربت. فرسٹ آف آل پہلی بات ہے کہ جس وقت ایک گھر میں 5-7 لوگ ہوں گے کھانے والے, اور ایک بندہ کمانے والا ہوگا. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے, وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے, وہ ان کو اچھا ماحول دینے کی بجائے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو کھیتوں میں بھیج دیتے ہیں, فیکٹریز میں لگا دیتے ہیں. ان کے جتنے بچے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا مطلب کھانا پینا, اپنا مطلب لائف سٹائل جو بھی ان کا جس لیول تک کا ہوتا ہے وہ اس کو گزارنے پہ مجبور ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں جہاں تک تو قانون سازی کا اور پاکستان کے لاز کا ہے, تو لاز تو اس میں بنے ہوئے ہیں. اس میں آرٹیکل 3 ہے, وہ یہ ہے کہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کا تو اس میں بڑی مطلب واضح لکھا ہوا ہے کہ چائلڈ لیبر 5 سے لے کے 14 سال کے بچے تک کو کسی قسم کی بھی نہیں کروا سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, کہیں جا نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں آرٹیکل 5 ہے, اس میں یہ ہے کہ جو بچے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں, یہ جو پروہیبٹڈ ہے, یہ سارا مطلب اس پہ لاء بڑا کلیئر ہے. اس کے بعد جو مین ہے وہ یہ ہے آرٹیکل 23, اس میں یہ ہے کہ 5 سے لے کے 16 سال تک کے بچے کی ایجوکیشن گورنمنٹ کے ذمہ ہے, فری ہے وہ. اور وہ کوئی بھی ایسا بندہ, کوئی بھی ایسا, اس میں لاء بڑا کلیئر ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد. لیکن ہمارا یہ ہے کہ جو لاء جن لوگوں نے بنایا ہے, یہ جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ بھی اس پہ انہوں نے بھی غور نہیں کیا, یا انہوں نے بھی ہمارے سوشل پرابلمز یا ہماری سوشل جو بھی سیٹ اپ ہے اس کو انہوں نے ٹوٹلی اگنور کیا ہے. اس کی ریزن ہے کہ جس وقت ہم گھر میں 5-7 لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, اس بندے کی وہ فادر ہوگا یا باپ, بڑا بھائی ہوگا, کوئی بھی ہوگا, اس میں اس کی انکم کو نہیں دیکھا جاتا. اس میں ہم انفورس کرتے ہیں, ہم ان پہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں, جی آپ لوگ سکول میں جائیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس سکول تک پہنچنے کے لیے پیسے چاہیے, کہ ہمیں اپنی جو قانون سازی ہے, جو آئین میں ہے, ان میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. ان میں ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں اپنے سوشل سیٹ اپ کو دیکھ کے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے, اپنی پرابلمز کو دیکھ کے ہمیں وہ قانون بنانے پڑیں گے. ہمیں قانون بنانے کے لیے اپنے لیول کے بندے ڈھونڈنے پڑیں گے, اپنے ملک سے ڈھونڈنے پڑیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ باہر سے بندے لے آئیں, وہ ہماری لیجسلیچر کریں, وہ ہماری قانون سازی کریں. جی بہت شکریہ, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اور وہ لوگ جو کہ اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ تعلیم دلوائیں, زیوری تعلیم سے آراستہ کریں, وہ اپنے بچوں کو ورک شاپ سے مختلف جگہوں پر بھیجتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا وہاں پر استحصال ہوگا, اس کے باوجود وہ مجبور ہے, اور اس کی وجہ غربت ہے. اب اس کا حل کیا تجویز کرتی ہیں؟ کیا اس میں کوئی نئی قانون سازی آپ چاہتی ہیں, کوئی سماجی یا معاشرتی طور پر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے, یا حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ خاتمہ کسی چیز کا مطلب حل نہیں ہوتا, اس کے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں ہمیں.
मतलब अब हमारे सोशल सेटअप, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक दैट, हम दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में आते हैं, ठीक हो गया, जो बाहर से कर्जा लेके अपना सेटअप चला रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए कि उस घर में बच्चे काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए, उनको मारा जाए, उनके वालिदैन को अंदर कर दिया जाए, या उन बच्चों को काम से हटा दिया जाए। हमें इसका हल ढूंढना है। हल हम कैसे ढूंढेंगे? हल हम ऐसे ढूंढेंगे सॉरी, जितने हमारे कानून बनाने वाले इदारे हैं, जितने हमारे इम्प्लीमेंट करने वाले जितने भी सारी सोशल सेटअप है हमारा, उनको एक जगह बिठा के उनसे पूछा जाए कि आप लोग क्या इसमें हिस्सेदारी करेंगे, क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्या कानून साजी बनाने से पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एक घर में अगर 10 बंदे कमाते हैं तो उनका जो ऑनर है या उनका जो फादर है, जो उस घर का सरबराह है, उसकी इनकम कितनी है। मेरी नज़र में तो इसका ये हल है कि बच्चे जो 5 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एक टाइम तो हम स्कूल भेजें, उनकी इन्वायरमेंट के लिए, उनकी मेंटली फिज़िकली उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये तो बदकिस्मती में आता है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पढ़ाते हैं, हमारे जैसे बच्चे नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं, नॉर्मल जगह पे पढ़ते हैं। अब उन लोगों के हमारे अपने घरों में भी बच्चे आते हैं, मतलब जो काम करने वाली आती हैं सारी, वो अपने बच्चों को लेके आती हैं। जब उनसे पूछें कि आप ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वो कहते हैं हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जब स्कूल नहीं जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो किसी शॉप पे काम करते हैं। ये हमारे यहाँ ऑफिस में भी नीचे जो बच्चा हमारे चाय लेके आता है वो छोटा सा बच्चा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 साल का होगा। अब उससे पूछें कि आपका दिल नहीं करता स्कूल जाने को या कुछ, वो कहता नहीं जान करता है, अबू को पैसे नहीं है गए। अब मैंने पूछा उससे कि तुम कितने पैसे लेते हो? वो कहता मैं 10,000 लेता हूँ, और ऊपर मेरा 2nd फ्लोर पे ऑफिस है, और उसके कम से कम मेरे ऑफिस में दिन में 10 से 12 चक्कर लग जाते हैं। तो ये आप उनको देख के दुख होता है। हम कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन सजेशंस ये हैं कि इन बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि अच्छा माहौल मिले, ये कल को चोर डकैत ना बने, ये काम करें, तो इनको पहले एजुकेट करें। एजुकेट कैसे करें? इनके घर की गुर्बत दूर करें। इनके घर की गुर्बत कैसे दूर होगी? गवर्नमेंट करेगी, मैं आप या कोई बाहर से आके नहीं करेगा। बाहर से जो फंडिंग आती है उस चीज़ का एक चीज़ का हिसाब रखें। बहुत सारे अरबों रुपए आए हैं आज तक। 1991 में ये चाइल्ड लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हुए थे, उस वक़्त से लेके अब तक हमने बहुत सुना है, बहुत फंडिंग आई है। कहाँ गए पैसे? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर कानूनदान नौशीन अंबर बुखारी। उनका यह कहना था कि चाइल्ड लेबर की वजूहात, सबसे पहली और बुनियादी वजह उन्होंने ये बताई कि गुर्बत है। गुर्बत की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो फाके करें, अपने बच्चे को किसी मजदूरी पर भेज देते हैं। तो वो बच्चा कुछ ना कुछ एक माँ के इख्तिताम पर घर लेकर आएगा, जिससे घर वालों के तमाम के पेट पालने में और इसके साथ साथ सर पर छत देने के लिए, चाहे वो किराए की हो, और तन ढांपने के लिए कुछ ना कुछ उस बच्चे का उसमें हिस्सा जो है वो शामिल हो जाता है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि इस सिलसिले में आम शहरी तो बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन सबसे भारी जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत पर, कि हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में इकदाम किए जाने चाहिए। और ऐसे वो तमाम तर लोग जो कि अपने बच्चों को मजबूर हैं मजदूरी करवाने के लिए, मुलाजमत पर भेजने के लिए, उनके लिए कुछ इस तरह की तरीक़ेकार वज़ा किया जा सकता है कि ये बच्चे कुछ देर के लिए काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने वो उसको तालीम को दें, ताकि उनकी जो है गुर्बत वो भी आड़े ना आए उनके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नाज़रीन, ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी ये उम्र होती है कि वो ज़िंदगी की तमाम तर रंगीनियों को देखें और इसके साथ साथ वो ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हों, वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये काम करने पर, मुख्तलिफ मजदूरी करने पर, मुख्तलिफ जगह मुलाजमत करने पर मजबूर हो जाता है। एक और हमारे साथ छोटा सा बच्चा है जो कि छोटी उम्र में ही मुलाजमत कर। आपका नाम क्या है? गुलाम अली। गुलाम अली, कहाँ के रहने वाले हो? इधर से ही, लाहौर से। लाहौर से ही हो? अच्छा, ये बताओ कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो?
खुद ही है, क्यों नहीं पढ़ते? वैसे शौक नहीं है, घर जाके पढ़ते हैं, काम करते हैं। घर जाके पढ़ते हो? यहाँ पे जो काम करते हो कितने बजे से कितने बजे तक करते हो? 8 बजे आता हूँ और 6 बजे चला जाता हूँ। तो 6 बजे के बाद पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरे में तीसरी क्लास में पढ़ते हो। तो पढ़ने का शौक है आपको? पढ़ता हूँ। नहीं, वैसे स्कूल नहीं जाता मैं खुद ही। स्कूल नहीं जाते, वैसे आप घर में पढ़ते हो। तो कोई मजबूरी है जिसकी वजह से मुलाजमत करते हो? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। आप ये मुलाजमत करके जो आपको यहाँ से पैसे मिलते हैं उनका क्या करते हो? पापा को देते हैं। अपने पापा को दे देते हो। वो उन पैसों का क्या करते हैं? काम करते हैं और क्या? घर में खर्चे में इस्तेमाल? खर्चे में इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें लाते हैं हमारे लिए, खर्चे में इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये छोटा सा एक बच्चा है, ये 11 साल का बच्चा है, गुलाम अली, जिसका ये कहना था कि वो पढ़ाई भी करता है और वो मुलाजमत भी करता है। और उसका ये कहना था कि मुलाजमत से तमाम तर जो उसको यहाँ से तनख्वाह मिलती है, जो उजरत मिलती है, वो अपने घर दे देता है। 11 साल का ये बच्चा अपना घर चलाने में अपने माँ बाप के साथ जो है वो ताउन कर रहा है और इसके साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उस मुल्क के बच्चों पर मुनहसर होता है। ये बच्चे ही हैं जो आने वाला कल बनाते हैं। बच्चों से जबरी मुशक्कत उनको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर और बीमार तो कर देती है, इसके साथ साथ कुदरत ने उनमें तमाम तर जो सलाहियतें रखी हैं वो भी खुलकर सामने नहीं आती। पंजाब हुकूमत का महकमा लेबर इस मामले पर क्या कर रहा है, जबरी मुशक्कत जो कि बच्चों की होती है उसके खात्मे के लिए? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर लेबर लाहौर साउथ जैगम अब्बास मजहर। उनसे हम बात करते हैं। जैगम साहब, आप ये बता दीजिएगा, पंजाब हुकूमत का जो महकमा लेबर है वो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्या कर रहा है? पंजाब का जो महकमा लेबर है, ये दरअसल जो हमारे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, इट इज़ वन ऑफ देम। तो हमारा काम कवानीन की अमल दरामद करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन कराना है, ये हमारा ही मैंडेट है। हमारी फील्ड फार्मेशन है, इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए हुए हैं कि इन्होंने हर सूरत जो भी असाइनमेंट हो ये मिनिमम इंस्पेक्शन का काम करना है और वो चाइल्ड लेबर को चेक करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं बाकायदा, फिर उसका जुर्माना होता है। ये जो मौजूदा साल है इसमें हम कोई 455 के करीब इस्तगासे भी कोर्ट्स में दे चुके हैं, जिसमें कोर्ट जो है वो ट्रायल करती है, ये ब्रिक किलन के हों चाहे कोई शॉप्स वर्कशॉप्स पे हों। और एज़ फार एज जो ये मनास है चाइल्ड लेबर की, ये बहुत ही घिनौना जुर्म है और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़ा अखलाकी जो है वो जुर्म है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और चाइल्ड लेबर का जो सलूशन है मैं समझता हूँ वो एक मल्टी डायमेंशनल है। उसमें मुख्तलिफ महकमों ने मिल के कार्रवाई करनी होती है। जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लॉ कहता है कि 5 साल से 16 साल का बच्चा स्कूल में होगा। जब बच्चा स्कूल में होगा वो चाइल्ड लेबर नहीं करेगा। इसी तरह से और बहुत सारे महकमे हैं, जैसे पॉपुलेशन प्लानिंग है, इन्हें भी चाहिए कि अपना रोल जो है बड़ा इफेक्टिवली करें ताकि जो बच्चा पैदा हो वो सोच समझ कर बच्चे को ले, ताकि उसके पास उतने सोर्सेज हैं जो उसको पाल सके या उसकी वो जो एजुकेशन है उसकी परवरिश कर सके। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि ये कंसोलिडेटेड एफर्ट है पूरे माशरे की कि मिल के हम इस चाइल्ड लेबर मिनास को ख़त्म करें। जैगम साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, ये कहा जाता है कि लेबर के खात्मे के लिए जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ NGOs हैं, जो फाउंडेशंस हैं, उनकी जानिब से फंड्स आते हैं, उनका ऑडिट नहीं किया जाता, ऐसा कहा जाता है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। इस पर आप क्या कहते हैं? मैंने परफॉर्मेंस तो आपसे शेयर की है कि हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। बाकी आपको अंदाज़ा है कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी है, जिस तरह से एक्सप्लॉइटेशन है, लॉ बाइंडिंग सिटीज़न है, वो तो एक अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं। एज़ फार एज जो फ़ॉरेन की इमदाद है, जो मुख्तलिफ अदारे जो आप फरमा रहे हैं कि आती है, ऐसी इमदाद कभी नहीं आई। ILO हमारा सोशल पार्टनर है, GIZ हमारा सोशल पार्टनर है और बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी है, यूनिसेफ है। ये हमें इमदाद नहीं देते, ये हमें टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग की शक्ल में, कैपेसिटी बिल्डिंग की शक्ल में।
تو ایسی تو بات نہیں ہے کہ فنڈ آئے تو اس کا آڈٹ نہ ہو. جو فنڈ دیتے ہیں وہ باقاعدہ اس کا آڈٹ بھی کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں امداد ملی ہو. تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے وہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی. گزشتہ 3 سالوں میں آپ کس طرح سے بتائیں گے پہلے سے جو حکومتیں ہوتی تھی اور موجودہ حکومت میں کیا کوئی اسپیشل انیشیٹو لیے گئے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے یہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے؟ جی, اس میں سب سے بڑا انیشیٹو ہے کہ جو ہمارا لیبر اینڈ ہیومن سروس ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب میں, یہ سب سے زیادہ ڈیجیٹلائز ڈپارٹمنٹ ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے تحت. اور موجودہ گورنمنٹ میں یہ جو لیبر پالیسی آئی یہ 2018 میں, اس میں بہت ساری کمٹمنٹ کی گئی اور ان کو اچیو بھی کیا گیا. جیسے پالیسی میں کہا گیا تھا کہ ان کو ہاؤسنگ پالیسی کے متعلق ہے, اور پھر یہ جو اولڈ ایج ہمارے ریٹائرڈ ورکر ہو جاتے ہیں ان کی جو کوریج ہے پیسی میں, اس کی بھی کمٹمنٹ کی گئی ہے. اور اسپیشل لا آیا ہے ڈومیسٹک ورکرز کے لیے, یہ پہلے نہیں تھا. پھر ایک لا جو ہے وہ بالکل اسمبلی میں پینڈنگ پڑا ہے, وہ اسمبلی اس کو پاس کر دے گی, جو ہوم بیس ورکر ہے. یہ موجودہ حکومت کے کارنامے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو انسپیکشن کر رہے ہیں یہ ریئل ٹائم انسپیکشن ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر لیبر ساؤتھ لاہور زیگم عباس مظہر, جن کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کا جو محکمہ لیبر ہے یہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پہلے مختلف الزامات جو عائد کیے جاتے تھے, لیکن جب ایک سرکاری محکمے پر تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید کا جواب دینا بھی اسی محکمے کے ذمہ داران کا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. اس سلسلے میں جتنے بھی وہ جو تمام ٹیمیں تھیں جو تمام چیکنگ کیا کرتے تھے مختلف جگہ پر, یہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے جن کو مختلف فرائض تفویض کیے گئے تھے, ان کی اب ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوتی ہے. اب صرف اور صرف جو ہے وہ کاغذ بھر کے اپنی پرفارمنس کو کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی. ناظرین, آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی چائلڈ لیبر کے حوالے سے, اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی. ہم نے مختلف جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ مختلف ملازمتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ انتہائی کم اجرت حاصل کرتے ہیں, ان سے بھی بات کی اور ان سے وجوہات جاننے کی کوشش کی. ہم نے عام شہریوں سے بات کی, قانونی رائے بھی لی ہم نے اس حوالے سے, اور ہم نے پنجاب کے محکمہ لیبر کے سے بھی رابطہ کیا, اور اس سلسلے میں محکمہ لیبر کی جانب سے بھی ان کی تمام تر کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا. یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں چائلڈ لیبر کے, ان کا موقف اگر سامنے رکھا جائے تو یہ رائے جو ہے بڑی آسانی سے قائم کی جا سکتی ہے کہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ زبردستی طور پر تمام تر دکانوں سے ان بچوں کو ان کی ملازمت ختم کروانا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی انتہائی چھوٹی عمر میں ملازمت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تمام تر جو بچے ہیں ان کا تمام زندگی کی آسائشوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مراد یافتہ جو لوگ ہیں ان کی اولادوں کا. اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے بڑے مربوط اور جامع قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ان بچوں کے تعلیم حاصل کرنے میں مالی مشکلات آڑے نہ آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھروں میں غربت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے. یہی بچے جو ہے بعد میں ہمارے ملک کی تقدیر کو سنوار سکیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے.